میرے کو بس یہی ہے کہ لوگ جو ہے اب ان کو بڑا ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ نہ سٹارٹ کر دیا، یہ خود ہی نہ کوئی نیا ان کے گھر والے ہی نہ سٹارٹ کر دے کہ ان کو کچھ ماننا ہے نا، کیوں تو حافظ قرآن، ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہے کہ بچہ تو پیدا ہی حافظ قرآن ہے، کیا مطلب یہ جو ہے اب چھوٹی عمر میں ہی مطلب قرآن شریف پڑھنے لگا ہے؟ تو دیکھتے ویڈیو کو، دیکھتے کیا ہے۔ ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد. والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. دوستو کیا آپ نے سنا ہے کہ کوئی بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں پیش آیا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ پیدائشی حافظ قرآن ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، یحییٰ نامی یہ 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکمل نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ دراجہ یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ملک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب دوستو لوگ اسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین کو خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے خواب میں انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے مجھے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد ابی وقاص کے پاس پہنچی، وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کے لیے کسی عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی، جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، خواب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ اس آیت کو میں بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زیادہ سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ٹیسٹ کر کے بتایا کہ اگر اس کی انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو، اس لیے ہم نے اس کو کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت انگلی کو اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کی فیملی اس کے بارے میں اس وقت حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب اس کی عمر 1 برس کی ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگی فریم کی طرف اشارہ کیا اور اس میں لکھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر اسے پڑھنے لگا اور بچوں کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتابیں ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے قرآن تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ اس کے سامنے اگر کوئی آیت پڑھے تو یہ اس سے اگلے کی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یحییٰ کی ماں نے بتایا کہ یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام 114 سورتوں کے نام بتا سکتا ہے، اور یہ بچہ دنیا کے مشہور قرأت کرنے والوں کی آواز سن کر ان کے نام بھی بتا سکتا ہے۔ یہ بچہ دوستو سعودی عرب میں ہونے والے سب سے بڑے تلاوت قرآن مجید کانفرنس میں شرکت کر چکا ہے، جہاں اسے سند بھی ملی تھی۔ رفتہ رفتہ دوستو اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اس کو لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین اور عامل کے پاس لے گئیں۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے تو آگے سے اس نے بھی اس عالم دین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عالم نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جنات کا اثر نہیں، بلکہ یہ تو قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے اللہ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کو دنیا کے سب سے کم عمر حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ سب کو دوستو اس چھوٹے حافظ قرآن یحییٰ کے بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ بہت سے لوگ جیسے بولے کہ یہ ریئل نہیں ہے، پر میں مانتی ہوں یہ ریئل ہے، یہ ہو سکتا ہے سچ۔ بچے کو دیکھ کے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی اتر کے آگے بس اس کے روپ میں نا دوبارہ۔ ارے نہیں، ایسے نہیں بولتے کیوں؟ نہ، وہ اسلام میں یہ سب ہے ہی نہیں کہ اوتار ہو یا وہ ہو یا کچھ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے بعد جو ہوگا وہ جو ہے آخرت میں ہوگا، ٹھیک ہے، اب بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے کو بس یہی ہے کہ لوگ جو ہے اب ان کو بڑا ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ نہ سٹارٹ کر دیا، یہ خود ہی نہ کوئی نیا ان کے گھر والے ہی نہ سٹارٹ کر دے کہ ان کو کچھ ماننا ہے نا، کیونکہ اسلام میں کسی بھی چیز کی جو ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اسپیشل کچھ دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ وہ لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن لیا ہے، اب قرآن کے حساب سے پریکٹس کرنی ہے، قرآن کو اس حساب سے چلنا ہے، جو رول بتایا ان کو فالو کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اسپیشل کچھ کیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے نا، بس یہ قدرتی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسپیشل بچے ہوتے ہیں جو بہت کم عمر میں ہی میتھ کی جو پرابلم سولو کر دیتے ہیں، جو ملٹیپلائی کرنا بہت جلدی جلدی سیکھ جاتے ہیں 2 سال کی عمر میں، یا ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے بچے ہوئے جو کوٹلیہ پنڈت ہو گیا ہے، ان کو پورے سب کچھ یاد تھے، ہے نا، وہ KBC میں بھی گئے تھے، تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو جیسے ان کی مدر ہے، جیسے انہوں نے ایک سٹوری بتائی، وہ میرے کو ٹھیک نہیں لگی کہ سپنے میں ایسا ہوا، پھر وہ ہوا، تو وہ پھر نہ ایک غلط طریقے کی اور لے جاتی ہے بات کو، کہ مطلب اس بچے میں کچھ اسپیشل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشل بس یہی ہے کہ وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے، چھوٹا بچہ اس کو یاد ہو جاتی ہے، جو پڑھا وہ یاد ہو جاتا ہے، ہاں، تو بس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ تو حافظ قرآن بالکل بچے کو بننا چاہیے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ ہے نا کہ لوگ ماننے لگ جائے، وہ ہونے لگ جائے، یہ ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسلام کے اس پہ چلو، سب کو اسلام میں جوڑو، جتنا ہو سکے پورا ورلڈ ٹور کرو، جو مرضی کرو، لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سینٹر کر دیں نا، تو کیونکہ جو شیطان ہے وہ جلدی پھر آکرشت کرتا ہے ایسی چیزوں میں، ہے نا، بھٹکاتا بہت جلدی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر میری بات بری لگی ہے تو سوری، لیکن میں نے جتنا کچھ اب تک اسلام میں سیکھا ہے، میں نے تو بس یہی سیکھا ہے کہ بھٹکو مت، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو لائک کر سبسکرائب کر، اگر میری بات اچھی لگے تو لائک کر دینا ویڈیو کو، ٹھیک ہے، بائے۔